السلام علیکم. فیس ٹو فیس دیکھ رہے ہیں آپ. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں طاہر ملک صاحب موجود ہیں. آج وفاقی وزیر صحت, آپ نے سن بھی لیا انہوں نے کیا کہا, یہ عبدالقادر پٹیل صاحب ہیں. انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس کا انتظار صبح سے تھا. سب کو بتایا گیا تھا پہلے کہ یہ ایک ایسی بڑی اہم پریس کانفرنس آ رہی ہے. بالآخر وہ پریس کانفرنس ہوئی. اس میں جو الزامات تھے وہ آپ نے سنے. اب یہ جو الزامات ہیں نا اور جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کا آج کچھ پوسٹ مارٹم کریں گے, یعنی کہ اس کے بقیے ادھیڑیں گے. شرط صرف یہ ہے کہ سننا آپ نے دھیان سے ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں, اچھا ایک تو انہوں نے الفاظ استعمال کیے, انہوں نے کہا کہ بولا تھا کہ اس کا بھیجا برابر نہیں. یہ پاکستان کے وزیر صحت صاحب نے فرمایا. اس کے علاوہ عمران خان جب وہاں پر گئے جس دن 9 مئی کو گرفتاری ہوئی, وہاں پر عمران خان نے کہا, اور آپ کو وہ بیان بھی یاد ہوگا, کہ مجھے نا میرے ڈاکٹر سے ملنے دیا جائے, ڈاکٹر فیصل کو بلایا جائے. اس وقت حکومت نے کہا, 9 مئی کو حکومت نے کہا کہ ہم نے اپنے ڈاکٹر سے تمام ٹیسٹ کروا لیے ہیں, بالکل ٹھیک ٹیسٹ آئے ہیں. اچھا جی, 9 تاریخ کے بعد آج 26 تاریخ ہو گئی ہے, 15 دن گزر گئے. 15 دن کے بعد جو رپورٹ آئی اور اس میں سے جو ریزلٹس اخذ کیے وزیر صحت صاحب نے, وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے حتمی ریزلٹس آگے آنا باقی ہیں. ایک بڑی اہم چیز ہوئی ہے کہ مطلب یورین ٹیسٹ تھا, یہ انسانی فضلے کا ٹیسٹ کیا گیا, اور اس سے یہ ایک گراؤنڈ بریکنگ ڈسکوری ہوئی ہے کہ اس سے صحت دماغ کی کیسی ہے اس کا بھی پتہ چلایا جا سکتا ہے. یہ پاکستان کے اندر ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو یہ سب معاملات آج اس کے اوپر باری باری بات کریں گے. جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے اندر کیا کچھ کہا گیا. اب طاہر ملک صاحب, شراب کا بے دریغ استعمال وزیر صحت کر رہے ہیں, اور جو LFTs ہیں یعنی کہ لیور فنکشن ٹیسٹ وہ نارمل ہے, رینل فنکشن ٹیسٹ وہ بھی نارمل ہے, یعنی کہ جگر اور گردوں پہ شراب کے بے دریغ استعمال کے باوجود 72 سال کی عمر کے اندر گردے اور لیور ان کا بالکل پرفیکٹلی کام کر رہا ہے. ریسپریٹری سسٹم بھی بالکل ٹھیک ہے, یعنی پھپھڑے بھی ٹھیک ہیں, سانس بھی ٹھیک آتا ہے, ہر طرح سے فٹ, ہر چیز زبردست ہے. اور وہ ان کو اچھا, لیکن 16-15 دن کے بعد بھی ان کے پاس حتمی رپورٹ نہیں ہے ابھی, وہ آنی ہے ابھی. اچھا, اگر تو ہم نہ آپ ڈاکٹر ہو نہ میں ڈاکٹر ہوں, اگر اس رپورٹ کو دیکھا جائے تو پھر یہ ہے کہ خان صاحب نے جتنی بھی شراب پی ہے وہ جیلی پی ہے. پتہ کرو نا پیندے کتوں لے کے رہنے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شراب جو ہٹ کرتی ہے وہ لیور کو کرتی ہے. یہ ایسا علم ہے میڈیکل کا جو ایک عام انسان کو پتہ ہے. شراب جو الکوہل ہے نا, اس کا جو سب سے پہلا ڈیمیج ہے وہ لیور ہے. تو اگر لیور کو نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے خان صاحب یہ پانی کو شراب کہتے ہیں, یہ مذاق ہوا ہے. فلم تھی آپ کے دور کی تھی ویسے, اس کا نام تھا شرابی, امیتابھ بچن کی. اس میں بار بار ڈائلاگ بھی بولتے ہیں کہ شراب پینے سے لیور خراب ہو جاتا ہے. لیور خراب, مگر میرا خیال خان صاحب نے, میں نے کہا نا وہ ان کو پھر جیلی شراب نہیں, ایپل جوس ہو سکتا ہے. مگر جو تھوڑی سی سیریس, میں آپ سے دیکھیں یار, یہ کیسا فنی قسم کا معاملہ ہے. میں حیران اس چیز کے اوپر ہو رہا ہوں. سن ذرا, میں تھوڑی سی نا پڑھی لکھی بات کرنے لگوں. ویسے میں پڑھا لکھا نہیں. دنیا کا کوئی ملک ہو سوائے پاکستان کے, اگر وہ ملک ہو, پاکستان کو تو مشکل ملک ہے نا, کوئی دنیا کا ملک ہو تو جناب آپ کے وزیر صحت پہ کیس ہے. میں بتاتا ہوں کیا, یہ جو جتنے بھی ڈاکٹر ہیں سب پہ کیس ہے. وہ پوچھیں کیس کیا ہے. کیس یہ ہے کہ دنیا کا ایک پروٹوکول ہے, ایک اخلاق ہے, ایک پروفیشنلزم ہے. آپ کسی انسان کی ذہنی صحت اس کی کنسنٹ کے بغیر, اجازت کے بغیر نہیں سیس کر سکتے. آپ یہاں نہیں کہہ سکتے کہ طاہر ملک کو میں نے آبزرو کیا ہے, یہ پاگل ہو گیا, اس میں انگزائٹی, اس میں ڈپریشن ہے. یہ دنیا کا بات کرتے ہیں جو اس پہ نہیں, میں بات کرنے لگا دنیا کے, میں نے ٹاپ پروفیشن سے بات کی, ورلڈ کلاس پروفیشن سے بات کی. انہوں نے کہا دنیا کا کوئی قانون, کوئی اخلاق, کوئی پروفیشنلزم نہیں ہے کہ ڈاکٹر کسی کو کہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے جیسچر دیکھے. جیسچر کا مطلب ہے, میں تو ماٹو, آپ تو انگلش میڈیم ہوں. جیسچر کا مطلب ہے آپ کے جو آپ کے اشارے ہیں, بیٹھنے کا جو انداز ہے, جس طرح آپ گھبراہٹ میں بیٹھے ہیں, یہ جیسچر اس کو بولتے ہیں. کمال یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے, ایک سیکیٹرسٹ ہے, ڈاکٹر رضوان صاحب, وہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ انہوں نے آبزرو کیا, کہہ رہے ہیں میں نے آبزرو کیا, اس میں اتنے بڑے فلا آ گئے. آبزرو کیا کہ جنٹل مین. اچھا, وہ بھی آبزرو کر لے کہ وہ جنٹل مین ہے, ویسے شراب پیتا ہے بائی دا وے, بقول ان کی رپورٹ کے جو وزیر سے. تو میرا پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ دنیا کا کوئی پروفیشنلزم آپ کو الاؤ ہی نہیں کرتا کہ جب تک مریض اپنی ہاں نہ کہ, اگر میں آپ کے پاس آیا ہوں, اف یو آر اے سیکیٹرسٹ, آپ مجھے پوچھیں گے کہ میں آپ کی ذہنی حالت اسیس کرنے لگا ہوں, ڈو یو الاؤ می. اچھا, پہلی بات یہ غلط ہوگی. دوسری اس سے بڑی جو میں کہتا ہوں وزیر صحت پہ بھی کیس بنتا ہے, وہ یہ بنتا ہے کہ آپ کسی بھی مریض کی رپورٹ کو پبلک نہیں کر سکتے. اور یہاں پہ آپ بات کر دی انہوں نے پبلک, لیکن اس کے اندر ایسا کچھ ہے ہی نہیں. ان کے اوپر بنتا ہے. ڈارلنگ پہلے میرا پوائنٹ تو لے لو, میرا پہلا پوائنٹ تو سمجھ لو, وہ آگے جائیں گے. میرا کہنے کا مطلب ہے یہ دنیا کا کوئی پروفیشنل, کوئی میڈیکل پریکٹس نہیں ہے کہ آپ کسی بندے کو بٹھائیں, اس کو آبزرو کریں. ڈاکٹر نے لکھا ہے, چھوٹی موٹی انگریزی میں بھی آندی ہے, تم تو انگلش میڈیم میں پڑھ کے سناؤ.
وہاں پہ لکھا ہے کہ میری آبزرویشن ہے. جی جی میری آبزرویشن ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, میرا ایک سوال ہے, دیکھنے والوں سے بھی سوال ہے, جو جناب یہ رپورٹ کے اندر لکھا ہوا آپ ٹی وی اسکرین کے اوپر بھی, یہ جو یلو کر کے لکھا ہوا نا, یہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں ایگزیکٹلی اس کے اندر ہے کیا. تو ترجمہ جینٹلمین واز ایگزامنڈ, مطلب ان شخص کو ہم نے ایگزامن کیا, ان کا معائنہ کیا. یہ جینٹل مین کا بھی مطلب بتا دو نا. جینٹل مین, خان صاحب کو جینٹل مین کہہ رہے ہیں, اندازہ کرو. اچھا سرکاری ڈاکٹر کہہ رہا ہے میں جینٹل مین ہی ہوتا ہے. اچھا, ہی اپیئرز انڈر اسٹریس اینڈ اینگزائٹی سمپٹمز. اچھا یہاں پہ ایک بندے کو انہوں نے پایا کہ وہ اسٹریس کے اندر. ملک صاحب, ایک بندے کو آپ ہائی کورٹ کے احاطے سے خلاف قانون پہلے عدالت کے اندر یہ تسلی دیں کہ یہاں سے گرفتاری نہیں ہوگی, عدالت کے اندر آپ جائیں, شیشے توڑیں وہاں پہ بڑی تعداد میں, پھر آپ اس کو ڈنڈے سوٹے چلائیں, سر پہ ماریں, ٹانگ پہ ماریں, ویل چیئر توڑیں اس کی, پھر اس کے بعد آپ اس کو پکڑ کے گریبان سے لے کے جائیں. 400 وردی والا بندہ آپ کو دھکے دے کے لے جا رہا ہے اور بندے میں انگزائٹی نہیں آنی چاہیے, سٹریس بھی نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. There was extensive anger and anxiety about the events happening in last few weeks. اچھا اس کو لڈو بانٹنے چاہیے تھے, خوشی میں ہونا چاہیے تھا. کیسی بات ہے, اس کو غصہ کیوں ہے, میں پکڑا گیا, انگزائٹی کیوں ہوئی ہے. نہیں اچھا مزے کی بات دیکھیں کہ وہ پچھلا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایونٹس ہیپننگ ان لاسٹ فیو ویکس, پچھلے چند ہفتے جو چلتا رہا ہے اس کے ساتھ, اس کا اس میں غصہ اور انگزائٹی. میرا سوال ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا, خوش ہونا چاہیے تھا. یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب یہی بتا رہے ہیں ہمیں کہ وہ اس سے بھی پیچھے چلیں گے. اس وجہ سے انہوں نے دماغی حالت تیز کی. انہوں نے کہا کہ he had little insight about the seriousness and reality of current situation. ایک بندہ جو تحویل میں ہے رینجرز کی, اس کو پکڑ کے آپ لے گئے اور اس کو he had little insight, اس کو اندر جا کے پتہ نہیں ہے کہ صورتحال کتنی سیریس ہے. the mental stability is questionable. جو دماغی توازن ہے نا اس پر سوالیہ نشان. اس وجہ سے جناب ختم ہو گیا ہے. there were some inappropriate gestures. جیسچرز, ہاں جی, اب آئے میرا پوائنٹ, ایسے جیسچرز دیے اس نے کہ جو ان اپروپریٹ تھے, جو عام حالت میں نہیں آپ دیتے. تو یہ بھی بڑا غلط کیا. یہ سارے کام جو ہے نا یہ بڑے آگے ذرا پڑھیں. آگے تو جناب یہ نیچے پہ ڈاکٹرز کی لسٹ ہے نا ساری. یہ آبزرویشن بیس ہے. آپ میں نے جو اصل آپ کو پوائنٹ بتایا, آپ ایگزامن اس طرح نہیں کر سکتے. تو یہ کسی بھی پروفیشنلزم پہ یہ رپورٹ نہیں ہے, یہ سیاسی پروپیگنڈا ہے. میں آپ کو جتنی کامن سینس رکھتا ہوں. اچھا یہ جتنی مذاق کی بات تھی ملک صاحب تو ہو گئی. مذاق سے مطلب ہے کہ جو انہوں نے مذاق کیا ہے وزیر صحت پاکستان نے, وہ ہو گئی بات. مجھے ایک بات بتائیں, شرم نہیں آتی ایسی حرکتیں کرنے سے پہلے لوگوں کو؟ یار کیا مطلب ہے, حیرت ہے یار. مطلب اس حد تک ہم گر جائیں کہ ہم کوسچن اٹھانا شروع کر دیں اپنے, ہمارا سرکاری ہاسپٹلز ہیں یہ, دوسرا اور سب سے ڈاکٹرز ہیں, اور اس طرح کے پروسیسز کے اوپر ہم کو سوالیہ نشان کھڑے کر دیں اس طرح کی باتیں کر کے. اچھا آگے دیکھیں کس کلاس کی, دیکھیں آپ نے سارا اس کا پولیٹیکل یوز کیا. آپ نے خان کو مطلب ذہنی مریض بھی بنا دیا, اس کے پلسٹر پہ بھی چیلنج کر دی, اور سیاست کی ہے رپورٹ آفیشیلی نہیں دی. پہلا گناہ. دوسرا مجھے بتائیں کہ یہ عمران خان کے اندر سے کوئی ایٹم بم کی تلاش ہو رہی ہے کہ 9 مئی سے وہ ہاسپٹل گیا اور ابھی تک وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی ڈیٹیل نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ جو رپورٹ ہے نا ویسے ملک صاحب یہ ساروں کے پاس پہنچے گی, کیونکہ اس میں ٹاکسنز ہیں کدھر, پہلے اس کی ڈیٹیل آنی ہے نا. ویسے ملک صاحب میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے, رپورٹ ادھر ہی تو نہیں تیار ہوئی جدھر سے نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس کی رپورٹ آئی تھی؟ نہیں ہو سکتا انہوں نے نام ہی بدلا ہو, کوئی چکر ہو, اس میں بھی کچھ سوالیہ نشان آ گئے تھے نا کہ پلیٹلیٹ ٹھیک تھے, کیونکہ میاں صاحب کا ابھی تک پتہ نہیں چلا. وہ یہاں کی سرکاری رپورٹس تھی نا, وہ وہاں لنڈن سے جا کے اس کے بعد ابھی تک انہوں نے بتایا کہ وہ ٹھیک تھے غلط تھے, کیونکہ جس طرح سے جتنے ماشاءاللہ صحت مند میاں نواز شریف صاحب ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند ہی رکھے, لیکن جس طرح سے یہاں سے گئے تھے اس کے بعد کوئی ٹریٹمنٹ بھی انہوں نے کرایا, اس کا مطلب ہے وہ رپورٹ غلط ہے. تو میرا خیال ہے یہ رپورٹ بھی وہیں سے بن گئی ہے شاید. پاکستان تو اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت ہے, پتہ نہیں کیا کیا میں لفظ کیسا استعمال کروں. یہاں تو کوئی بوتل ہوتی ہے اس میں شہد بھی نکل آتا ہے, رپورٹس ہوتی ہیں. وہ شجیل میمن کی بھی ایک رپورٹ آئی تھی. تو میرا جو اصل پوائنٹ ہے کہ آپ کے پاس کس طرح ایک میں فیڈرل منسٹر کو یہ رائٹ دے دوں ایک سٹیزن کی پرائیویسی, جو اصل میرے لیے آپ مجھے یو ناٹ گیٹنگ. میرا سوال یہ کہ آپ نے تو یار آپ تو وہ پیپلز پارٹی ہو جو 2 وزیر اعظم آپ نے جمہوری, آپ کا فکرہ کیا تھا؟ ٹھہر جی مجھے یہ فکرہ غصہ نکال دیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی 75 ایئر میں جو سب سے خوبصورت ڈیموکریٹک ورڈ ہے وہ ایک ورڈ ہے, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اگر اس پارٹی کا بندہ ایک سٹیزن کی رپورٹ جو آبزرویشن بیس ہے, یہ بار بار کہہ رہا ہوں, جیسچر بیس ہے, آپ اس کو پاگل قرار دے دیں, یار یہ کہاں کی سیاست ہے, یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ مجھے اس کا جواب. کوئی نیورو بایولوجی کا, کوئی نیورولوجسٹ, کوئی اس کے اندر نہیں ہے. سمپل بیٹھ کے 10-15 منٹ بات چیت کی, اور وہ بھی ان سچویشنز اور سرکمسٹانسز کے اندر جو بھی ہم نے بیان کیے ہیں, جو گرفتاری کے تھے اور اس سے پہلے بھی چل رہے تھے, اس میں اس نے سٹریس اینڈ اینگزائٹی کو کہا. اچھا ویسے ایک بات ہے, میں آپ کو یقین سے ایک بات بتاؤں, یہ رپورٹ انگریزی میں لکھی ہوئی ہے. ہمارے جو وزیر صحت صاحب ہے نا,
وہ آپ کو پتہ ہے پڑھے کہاں سے ہیں, وہ کیا پڑھا, اردو یونیورسٹی سے انہوں نے اعلیٰ تعلیم لیا, اعلیٰ تعلیم انہوں نے اردو یونیورسٹی سے گریجویشن کی ہوئی ہے, انہوں نے بی اے کیا ہوا ہے. اگر یقین کریں ان کو کہہ دیا جائے نا یار انگریزی میں ذرا اس طرح سے پڑھ کے سنائے جیسے اس رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے, جو یہ ڈاکٹر نے اپنی آبزرویشن بیان کی ہے, تو میرا خیال ہے وہ صحیح طرح شاید پڑھ نہ سکیں. لیکن اگر وہ پڑھ سکتے ہوں تو وہ پھر یہ ترجمہ بھی نہ کرتے اس کا جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے اس سب رپورٹ. نہیں یار ایک دیکھو اکبر, ہم لوگ اتنے بھی بیوقوف تو نہیں نا, اب آپ پولیٹیکل ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں, رپورٹ سامنے رکھ کے سیدھی سیدھی بات ہے, اس میں کون سی آپ نے بڑا پرٹیننٹ سوال اٹھایا. آپ یہ کہہ رہے تھے نا کہ if I'm not getting the point, I was actually getting the point, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اس کو اس وقت کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ آگے ہم نے پروگرام کے اوپر کسی طرح کے ایشو کے اوپر بات کرنی ہے. حضور والا جو آڈیو لیکس پہ کمیشن بنا ہوا نا, اس پہ ڈیٹیل میں بعد میں بات کریں گے, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پہ جو دلائل دیے گئے ہیں, جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ اختیار کس کے پاس ہے یہ آڈیوز ٹیپ کرنے کا اور ریکارڈ کرنے کا, اور ججوں کی تو ویسے ہی نہیں کی جا سکتی. آپ مجھے بتائیں کہ وہ کہتے ہیں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ جو ایجنسیوں کو شہریوں کے فون ٹیپ کرنے اور پرائیویسی کو مجروح کرنے کا اختیار دیتا ہو, بالکل نہیں دیتا. نہ صرف غیر قانونی عمل ہے بلکہ آرٹیکل 14 کے تحت یہ انسانی وقار کے بھی خلاف ہے. آئین پاکستان کی یہاں پہ پامالی ہو رہی ہے. دوسری بات. تیسری بات, فون کس نے ٹیپ کیے, حکومت تاثر دے رہی ہے کہ فون ٹیپنگ کا بالکل درست عمل ہے. یہ سپریم کورٹ کے ججز اور وکلا وہاں پہ دلائل دے رہے تھے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے, کس نے رائٹ دیا؟ یہ اس سے بڑا وائلیشن ہے جس کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں. پرائیویسی آ گئی نا, پرائیویسی آ گئی, اس کی وائلیشن یہاں پہ تو ججز نہیں چھوڑے جا رہے. حاضر سروس ججز, عمران خان کی اگر سو ٹو سپیک حاضر سروس ججز کے مقابلے میں آپ دیکھیں, سابق وزیر اعظم ہے, یہاں پہ تو وزراء اعظم جو آن انکمبنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا ہے, جو سابق ہو ان کی کیا ہی بات. ادھر تو حضور والا جج نہیں بخشے ہوئے. ایک پوائنٹ اس میں مس کر اکبر, تم نے جج صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ پاجی تسی کون ہوندے یہ بتانے والے کہ کون سے بینچ میں کون سا جج بیٹھے گا. یہ تیسرا پوائنٹ ہے. جی وہ کانسٹیٹیوشن ہم نے تفصیلی بات کرنی ہے نا, وہ کرنی ہے, مگر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جو میں آپ کو میں نے شروع میں ایک فقرہ بولا تھا, تھوڑی سی اس میں طنز سی, کہ جس طرح یہ شہباز شریف صاحب جو میرے لیے 2-3 دفعہ رہے ہیں سی ایم رہے ہیں, یہ 40 سال سے پاکستان کی حکومت کا حصہ ہیں پنجاب اور میں, اور پیپلز پارٹی 5 دفعہ پاکستان میں حکومت کر چکی ہے. اگر آپ ان دونوں کو جوڑیں نا الگ الگ, تو یہ 70 سال کے بعد انہوں نے یہ سیکھا ہے کہ اس ملک میں جو اللہ کے نام پہ بنا تھا, جس پہ 10 لاکھ لوگوں نے شاید اپنا خون دیا, جس میں لاکھوں لوگوں نے شفٹنگ کی, یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی مائیگریشن ہوئی. اس کے بعد یہ 75 سال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی پرائیویسی نہیں ہے, آپ کی ہیلتھ آپ کا رائٹ نہیں ہے, آپ کا دماغی ٹیسٹ ہم آپ کو آبزرو کر کے کہہ دیں گے. اس کا مطلب ہے جس طرح یہ پروگرام ہے تو تم مجھے, اگر تم ڈاکٹر ہو تو تم لکھ دو کہ میں نے آبزرو کیا طاہر ملک پاگل ہے, میں پاگل ہو گیا, ختم ہو گئی بات. میرے سے نام نے پوچھا ہے. اور تیسرا سونے پہ سہاگا, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بینچ جو بنے گا وہ بھی جج ہم بتائیں گے. اچھا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اس کیس میں وہ پرانا مجھے یاد آ گیا, وزیر صحت صاحب کی جو ہم بات کر رہے تھے, وہ یہاں پہ جو دماغی توازن, اچھا وہ بھی کسی ڈاکٹر کے کہنے کے اوپر دیکھ کے, اور ڈاکٹر نے بھی یہ لکھا ہی نہیں ہے, وہ جو رپورٹ کے اندر جو اس کی آبزرویشن ہے وہ دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ اور سم تھنگ آل ٹوگیدر آن اندر ایشو, جس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ان کا کچھ عرصہ پہلے, بہت زیادہ نہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے, وہ وزیر موصوف کی, کیونکہ یاد دہانی کے لیے ضروری ہے کہ یہ وہ شخص ہیں جو چلائیں پروڈیوسر صاحب دکھائیں ویڈیو میں کہ تو اللہ دے رہا ہے اور ہم بڑھا رہے ہیں. آپ کوئی ایسے ملک میں جا کے اتنے بچے پیدا کرو نا جہاں مسلمان مائنورٹی میں ہو تو سمجھ میں آتا ہے. تو یہاں تو ہم لوگ ویسے ہی بولتے ہیں ماشاءاللہ. کی کرنا ہے ملک صاحب کی کرنا ہے. اچھا ایک اور کمنٹ کر دوں وزیر صحت کے حوالے سے, کیونکہ یہ ہمارے وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں بچے ادھر جا کے پیدا کریں, یہاں پہ پاپولیشن زیادہ جہاں مسلمان مائنورٹی. چلیں صحیح ہے, آپ ان کا ویزا لے دیں, شاید پاکستانی شکر کریں گے چلیں یہاں سے. میرا سوال بالکل سادہ سا, یہ اس ملک کے وزیر صحت ہیں جہاں پہ 40% آپ کی بیٹیاں بہنیں جو میری ہیں ان میں خون کی کمی ہے. یہ اس ملک کا وزیر صحت بات کر رہا ہے جس کے 40% بچے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے. یہ اس ملک کا وزیر صحت ہے جس کی 30% آبادی نے, یہ دوبارہ غور سے سنو, زندگی میں ایک دفعہ 1 گلاس پانی کا شفاف نہیں پیا. 30% پاکستانی نے, 25 کروڑ میں سے 7 کروڑ پاکستانی نے زندگی میں 1 گلاس پانی کا صاف پانی نہیں پیا. اور اس کو مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے, میں آپ کو اس کی بات بتاتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یار آپ پولیٹیکل یوز کر رہے ہیں, آپ اپنے جواب دیں کہ میں 1 سال سے صحت میں آیا ہوں تو پاکستان میں یہ میں نے دنیا میں سب سے زیادہ شوگر کی پرسنٹیج جو پیشنٹ نکلے, آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کون سا ملک ہے, اپنا ملک پاکستان. آپ کا جو ڈیٹا ہے, میں آپ کو سرکاری ڈیٹا, یہ ایک ہاسپٹل کے ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ پاکستان کی 80% آبادی ذہنی تناؤ کا شکار ہے, ادھر ایگزائٹی ہے یا ڈپریشن. یہ جو سارے پاگل ہیں, تو پھر تو سارے پاگل ہو گئے. آپ مجھے بتاؤ یار, ان کی ڈیفینیشن کے مطابق سارے پاگل ہو گئے. ملک صاحب ایک اور چیز آج ہی ہوئی ہے,
آج ہی ہوئی ہے. کتنے سالوں سے رول کر رہے ہیں سندھ کے اوپر, سینٹر کے اندر. سینٹر اور سندھ کی بات اس وجہ سے کروں گا کہ اگلی بات ان کے بارے میں ہونے لگی ہے. آج کراچی کے اندر بلاول صاحب موجود تھے, وزیر خارجہ. ان کے شہر کے اندر وہ K4 منصوبہ ہے نا پانی کا, اس کی بات ہو رہی تھی. سارا جو الزام آیا ہے نا کہ K4 منصوبہ عمران خان کے 3.5 سال کے اندر اس میں کیا کیا رکھنے ڈالے گئے, عمران خان نے ڈالے, اس وجہ سے کراچی والوں کو صاف پانی نہیں ملتا. حضور ابھی چلے صرف کراچی کی بات کر لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے آپ کے وزیر خارجہ جو ٹینکر کا پانی استعمال کرتے ہیں, وزیر اعظم صاحب نے آج بتایا, تو میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب نے آج بتایا بلاول ٹینکر کا پانی استعمال کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے یہ جو بریکنگ نیوز, اور یہ سارا قصور جو ہے نا حضور یہ عمران خان کا رہا ہے. وزیر اعظم نے بتایا کہ کیسے وزیر اعلیٰ سندھ نے انہیں بتایا کہ پچھلے 3.5 سال میں پتہ نہیں کیا ہوتا رہا. اس سے پہلے ملک صاحب ادھر بڑا صاف شفاف اور کچھ چشمے ابلتے تھے بڑے کلیئر پانی کے, جو کہ پینے کے لیے بڑا زبردست تھا. اگر بلاول نے ٹینکر کا پانی کا استعمال کیا, ہمیں اصولی طور پہ پروگرام بند کر کے رونا شروع کر دینا چاہیے. 30 منٹ اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے بلاول کے ساتھ, یہ ٹینکر کے پانی کا استعمال کیا, اتنا بڑا ظلم ہو گیا. یہ تو واقعی میں ایسا تو پروگرام میں بند کر دینا چاہیے. اتنا ظلم ہوا ہے بلاول کے ساتھ. سر میں نے تو اس وجہ سے آپ کو یاد دلایا ہے کہ آپ ابھی یہاں پہ رونا رو رہے تھے کہ کتنے 70% نے کبھی صاف گلاس پانی کا نہیں پیا. سر 1/3 آف پاکستان کی پاپولیشن نے ایک گلاس زندگی میں صاف پانی کا نہیں پیا. انہوں نے صاف پانی کا گلاس نہیں پیا. اور آگے میں کہہ رہا تھا آپ ان پہ نوحہ کنائیں, یہاں پہ تو وزیر خارجہ بلاول پہ کام رکھتے ہیں. سارا کام ہی بلاول ہے. 35% پاکستان نے زندگی میں کوئی سینیٹیشن کا نکاس کا کوئی سسٹم نہیں ہے, یعنی کہ ہیومن فضلہ اور وہ اکٹھے رہتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے میرا لئے کم از کم 20-30% پاکستانی ہیں وہ وہاں سے پانی پیتے ہیں, بلوچستان میں, سندھ میں جہاں جانور پانی پیتے ہیں. تو وہاں تو بڑا ظلم ہو گیا نا بلاول کے ساتھ اگر ٹینکر کا پانی اس کو استعمال کرنا. نہیں صحیح بات ہے. اور وہ ابھی تک سب معاملہ جو پھنسا ہوا ہے کہ K4 کا منصوبہ نہیں بنا, اس کے اندر بھی ایک پولیٹیکل, پھر اگین وی ول ڈرفٹ سم ویئر ایلس, لیکن اس کے اندر ایک پولیٹیکل معاملہ یہ رہتا ہے کہ ایک, اور یہ بات اچھا میں ایک بڑی پرسنل تمہاری سے رائے لیتا ہوں, کیونکہ ہم یہ کام کرتے ہیں, دونوں جرنلسٹ بیٹھے ہیں, تم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اس عمران خان صحیح ہے درست کر کے ہم نے آرام سے جو اصل ایشوز ہے اسے حکومت نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. مزیدار کام نہیں ہو گیا. تم اور ہم دونوں تیاری کر کے چلائیں نا ذرا, پروڈیوسر صاحب وہ دکھائیں آج وہ ذرا جو ریئل ایشوز. وہ بڑا مزے تھا سر, وہ چیپسٹ ملک پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے. اچھا ہاں جی, اصل ایشو یہ ہے کہ یہاں پر مہنگائی ہے. ڈالر ایتھے 350 نہیں 350 کے قریب چلا گیا ہوا ہے نا, بہت اوپر ڈالر چلا گیا ہوا ہے. پیٹرول یہاں پہ اور باقی آگے ابھی بالکل تھوڑی دیر پہلے ایز وی اسپیک, شاید اس وقت بھی ابھی وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے وزیر اعظم صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ IMF کی انتہائی سخت شرائط ہمیں ماننی پڑی ہیں. آپ کا فورن آفس کہہ رہا ہے کہ ہم چائنا کے بلاک میں نہیں ہیں, اس کے بڑے آگے اس کے مضمرات ہیں, اس کی جو ایکسپلینیشن ہے اس پہ بات کریں گے بعد میں پھر کبھی. لیکن مدعا یہاں پہ یہ ہے کہ عام بندے کو روٹی نہیں مل رہی. یہ دیکھیں, یہ آپ کو پتہ ہے ملک صاحب, یہ بھی آپ کو آج ہی بتاتے ہیں, چیپسٹ ملک ہے پاکستان دنیا میں رہنے کے حوالے سے. حضور آپ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا یہ چیپسٹ کی ڈیفینیشن عمران خان صاحب بڑے سمجھدار تھے, انہوں نے نا اپنے گلے میں نا ہاتھ ڈال دیا. ان کے دیکھو جی ہم چیپسٹ ہے. چیپسٹ کا مطلب ہے کہ یہاں اتنی کم آمدنی ہے. یہ چیپسٹ پتہ کس کے لیے ہے؟ یہ خان صاحب بھی ویسے آکسفورڈ سے پڑھے تھے, ان کو بھی تھوڑی سی انگریزی میری طرح کمزور تھی. چیپسٹ کا میں آپ کو مطلب بتاؤں, آپ ہیں امریکن, میں آپ کو ذرا سمجھاؤں, آپ کے پاس $100 ہے. میں امریکن نہیں, میں چلو روسی مان لینے بھائی, تو اگر غصہ کر گیا. آپ کے پاس ہے $100, آپ نے دنیا کا نقشہ سامنے رکھا. یہ بڑی دردناک میں بات آپ سے شیئر کرنے گا. 203 ممالک ہے دنیا میں, اس میں $100 کی ویلیو سب سے زیادہ کہاں پہ ہے؟ پاکستان. That's why it is cheapest. That is why it is cheapest. یہ ہمارے لیے شرم ہے, یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم دنیا میں چیپسٹ ہیں. چیپسٹ کا مطلب ہے کہ میرا اگر بچہ جو ایک گلاس بناتا ہے جس محنت سے, تو اس کو دنیا میں سب سے کم پیسے ملتے ہیں. اگر میں یہ بال پوائنٹ بناتا ہوں تو دنیا کے مقابلے میں مجھے سب سے کم پیسے ملتے ہیں. یہ اس کا مطلب ہے. وہ ایسا جینیس دماغ ہے ملک صاحب. یہاں پہ صبح سے جو معاملہ چل رہا ہے نا, میں کیا کسی کے نام لوں, بڑے بڑے صحافی, بڑے بڑے پولیٹیشنز, یہ لسٹ صبح کی شیئر ہو رہی ہے. اچھا یہ چیپسٹ والی, یس سر, اور یہ خان صاحب بھی کرتے تھے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, جو بھی کرتا ہے. ابھی اس وقت کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ گزارا کیسے ہو رہا ہے. مڈل کلاس کا, اپر مڈل کلاس کا گزارا کیسے ہو رہا ہے. لوور مڈل کلاس کا سوچ کے انسان کا جو ہے نا وہ مطلب سمجھ نہیں آتی کہ یار کیسے ہو رہا ہوگا. لیکن وہ جو آپ نے اس کی سب ڈیفینیشن دی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ سوچیں, اور یہ جنون الفاظ ہے. چھوٹی سی بات, ابھی $300 پہ اگر 200 پہ آ جائے تو پاکستان تو جنت ہے. یہ سیریس کہہ رہے ہیں وہ, ان آل سیریسنس. تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں. معاملے ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پہ, وہ کوکین شراب ڈسکس کر رہا ہے کو بندہ وہاں پہ بیٹھ کے. پاکستان کی جو رولنگ کلاس ہے نا بھائی, وہ تو ان ٹرمز آف ڈالرز تھنک کرتی ہے. وہ تو
یہ ملک ان کی شکارگاہ ہے, ان کے تو سارے باہر سے پیسے ڈالر کی صورت میں لے جاتے ہیں, تو وہ تو اس طرح ہی چیپیسٹ دیکھیں گے نا. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں, امریکہ کی جو پر کیپٹا اس وقت ایگزیکٹلی مجھے پتہ نہیں ہے, وہ تقریباً $60,000 کو ٹچ کرتی ہے, ہماری کو $1 یا $2,000 کرتی ہے, انڈیا $5,000 کچھ عرصہ پہلے آپ ابھی $40 کے یونٹ کو آپ $US میں کنورٹ کر دو. اب میں آپ کو جو چیپیسٹ کا مطلب سمجھانے لگا ہوں, تو پاکستانی بندہ کماتا روپے میں ہے, $30,000 میں کما کے جب وہ $40 کا یونٹ لیتا ہے نا, وہ امریکن سے مہنگی بجلی خرید رہا ہے. یہ ہے چیپیسٹ, یہ ہے ٹارچر. پاکستانی جو روپے آپ جب آپ پیٹرول خریدتے ہیں نا $270 کا لیٹر, تو آپ اس کی پرائز انٹرنیشنل ڈالر میں دیتے ہیں. وہ ملک صاحب خان صاحب کے دور میں اس کی مس انٹرپریٹیشن ہوئی ہو یا اب ہوئی ہو, بات صرف اتنی ہے کہ جب بھی اس طرح کی رپورٹس آئیں نا, اور جس بھی ادارے کی طرف سے آئیں, عوام سب سے پہلے بتانے والے ہیں کہ کتنی یہ چیپ اپنے شو میں پہلا بندہ تھا جس نے شو ڈالا تھا, خان جی اپنی انگریزی سیدھی کرو, کی پہ کر دو, ایسا نہ کرو. چیپیسٹ کا مطلب کئی دفعہ نا ملک صاحب, کئی دفعہ جان بوجھ کے بھی اس کو ٹویسٹ کیا جاتا ہے میننگز کو, جو کہ ابھی بھی ہوا ہے, شاید پہلے بھی کبھی ہوا, اس کے بارے میں ہم نے کیا بات کرنا. لیکن سرٹنلی پاکستان اس وقت چیپسٹ ملک نہیں ہے رہنے کے حوالے سے. کبھی حکمران جو آج پورا دن اس طرح کی رپورٹیں شیئر کر رہے ہیں, وہ جائیں اور عوام سے پوچھیں کہ وہ دس دیں کہ کتنا کچھ چیپسٹ. میں نے ریزن بتائی نا. بریک لے لیتے ہیں نا, بریک سے واپس آنا ہے جی, تو بریک سے واپس آ کے ہم بات کریں گے. شروع میں ہم نے چلایا بھی تھا, پہلے سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ آئی وڈ سے پی ٹی آئی کی جو تھی اس نے چھوڑا تھا, پھر اس کے بعد باقاعدہ ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کیسے باری باری جیل سے ڈائریکٹ پریس کانفرنس کی اور گھر چلے گئے, اور انہوں نے جو اعلان کیے, کچھ نے سیاستی چھوڑنے کا اعلان کر دیا, اس میں سے کچھ نے جو وجوہات بیان کی اس پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے. اینڈ تھرڈ از کہ کچھ نے عمران خان کو چھوڑنے کا اعلان کیا ہے. جناب پی ٹی آئی چھوڑنے کا نہیں, عمران خان کو چھوڑنے کا, اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے, اس پہ کچھ بات کریں گے. اور یہ لوگ کسی پارٹی میں جا رہے ہیں یا بالکل سیاست چھوڑ دیں گے, یا اندر سے ایک نیا بلاک بنے گا, اس ساری صورتحال پہ بات ہوگی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف کی جو فرسٹ ایئر لیڈرشپ ہے, اس میں سے اسد عمر صاحب, فواد چودھری صاحب, مسرت جمشید چیمہ صاحبہ, شیریں مزاری صاحبہ, ملیکہ بخاری صاحبہ, وہ ساری چھوڑ گئیں. ایک اور اس کے علاوہ پرویز الہی اور آپ کے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, یہ دونوں ہیں. ابھی ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے ایز وی اسپیک, جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں, پرویز الہی صاحب کے گھر اینٹی کرپشن کی ٹیم وارنٹ گرفتاری لے کے پہنچ چکی ہے. ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے ملک صاحب, وہ یہ, پرویز خٹک صاحب بڑا نام ہے پاکستان تحریک انصاف کا, عمران خان کے بڑے قریبی رہے ہیں, اور اس طرح کے کچھ نام میں آپ کو کے پی سے بتا سکتا ہوں. یہ جو ڈیفیکشنز ہو رہی ہیں, یہ بھی تک وہاں سے کیوں نہیں شروع ہوئی, کیا معاملہ ہے؟ میرا لئے پنجابی شروع سے سمجھدار لوگ رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں نا تو پنجابی ڈیسیژن میکنگ میں اچھے ہوتے ہیں. ان کو میرا لئے کوئی زیادہ سینس ہے پاور کہنے کا جو مطلب جتنے آپ نے مجھے سمجھ آ رہا ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کہا دونوں کو گیا ہے. پٹھان ذرا بات دیر سے سمجھتے ہیں, پنجابی جلدی سمجھتے ہیں. جیل بھی نہیں گیا ابھی یہ سارے جیل نہیں. مجھے پہلے جو جناب نے کمنٹ کیا ہے میں اس سے بات پہ کر لوں نا. یہ مجھے پہلے یہ تو بتاؤ کہ یہ اسد عمر صاحب تو جہاں مارکیٹنگ کرتے تھے, دودھ کا ڈبہ بھیج دے سر, ہی از ہو یو کال ہم اے پولیٹیشین. ایک آدمی ملٹی نیشنل میں مارکیٹنگ کرتا ہے, اور خان صاحب کو ہمیشہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ بہت بڑا ایک ہیرا مجھے مل گیا وزیر خزانہ, اور تیسرے ہفتے ہاتھ جوڑ کے ان کٹایا سی. مجھے جتنے بھی تم نے نام لیے میں سارے غور کیا. شیریں مزاری صاحب امریکہ سے پڑھ کے آتی ہیں, شی از اے ٹیچر, انٹرنیشنل ریلیشن پڑھاتی ہیں. میں کسی کی انسلٹ نہیں کر رہا, میں اپنا آرگومنٹ کرتا ہوں. فواد چودھری جنرل مشرف سے شروع ہوا, کاف لیگ میں گیا, پیپلز پارٹی میں گیا, وہ رکشے کی طرح گھوم رہا ہے 10 سالوں میں. آگے آتے ہیں مسرت چیمہ, اور جناب نے نام لیا جمشید چیمہ. ان کا کوئی مجھے حلقہ دکھا دو, کوئی مجھے ان کی بیس دکھا دو, میں جہاں پہ آرگومنٹ کرنے لگوں. عاشق وان صاحبہ کا آپ نے ذکر کیا, آپ نے شاہ محمود قریشی بہت بڑے پولیٹیشین ہیں, ہمیشہ ایم این اے کا الیکشن لڑتے ہیں, مگر ان کی بیس پولیٹیکل نہیں, ریلیجس ہے. وہ ایک سے زیادہ نشین ہے. ایسے کیا نا تو پھر بہت سارے پولیٹیشینز نکل جائیں گے. ڈارلنگ مجھے کنکلوڈ کرنے دو, میں تمہارے جو آرگو کرنا چاہتا ہوں. پولیٹیشین وہ ہوتا ہے, سیاستدان وہ ہوتا ہے, جو سیاسی کارکن وہ ہوتا ہے جس کا ایک حلقہ ہو, وہ لوگوں کے ساتھ جڑا ہو. اسد عمر کا حلقہ ہے, اسد عمر نے الیکٹ ہوا ہے. اسد عمر ایک بندہ پڑھا لکھا کے سیاست میں آ گیا, آپ کو اس سے نہ اسد کا اپنا کوئی حلقہ نہیں. مطلب ہے کہ اگر ایک بندا ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کر رہا تھا, اس کو سیاست میں نہیں آنا. نہیں, تو میری بات سنو. ملیکہ بخاری باہر سے LLB کر کے آئی, وکیل ہے, انگلینڈ کی شہریت چھوڑ کے آئی, اس کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. میری بات سنو. شیریں مزاری نے امریکہ پڑھ لیا تو انہوں سیاست نہیں آنا. نہیں, میری بات سنو گے تو پھر آرگو کرو نا. دس از ناٹ کائنڈ.
میرا سوال یہ ہے کہ ان کسی لوگوں کا عوام میں ان کی میری اپینین یہ ہے, میری اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کی ٹانگیں عوام میں نہیں ہیں. یہ عمران خان کے ساتھ جڑے ہیں, یہ کنسلٹنٹ تھے, یہ انٹلیکچوئل تھے, جو بھی تھے, یہ وہ لوگ تھے جو انفلوئنس کے ساتھ آئے تھے. یہ جہانگیر ترین کے طیارے پہ آئے تھے اور جہانگیر ترین نے پھر طیارہ کھڑا کر دیا. آج اس نے کہا کہ میں ایک نواں جہاز لیتا ہے, میں نے اس کا نام بدل رہا, تو صفائی سوئی کر دی ہے, سیٹیں بدل لی ہیں. تھوڑا سا ویسے یہاں پہ نا آپ تھوڑا یہاں پہ ریکارڈ اسٹریٹ کر لیں, جہانگیر ترین کے طیارے والے لوگ اور میں سمبولیکلی بات کر رہا ہوں کہ یہ جہاز میں آئے تھے, یہ جہاز پھر بن رہا ہے. دیکھو نا ٹائمنگ دیکھو, ادھر جہانگیر ترین نے آج اناؤنسمنٹ کی نئی جماعت بنانے کی, وہی ہوتے تھے نیری آئی ہے, ہر 5 منٹ ایک بندہ کہہ رہا ہے میں جماعت چھوڑ رہا ہوں, میں جماعت چھوڑ رہا ہوں. اور آپ کی اطلاع کے لیے ملتان میں آلریڈی ایک تحریک انصاف حقیقی بن چکی ہے. وہاں کا ایک یوتھ کا جو ہیڈ تھا, وہ یاسر اس کا شاید نام ہے, اس نے بنیاد رکھ دی ہے. تو پاکستان کی اگر آپ یہ جو میں آپ کو خبر نہیں دے رہا, آپ کو کامن سینس سے پاکستان کی سیاسی تاریخ بتا رہا ہوں, میں ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہوں یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ عوام کے اندر نہیں تھے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر 77 مجھے لاسٹ فکر لے لو, جب 77 میں بھٹو گیا نا, 11 سال لگے ضیاء الحق جیسے مائٹی اسٹرانگ اسٹیبلشمنٹ کو, پیپلز پارٹی کو زمین پہ لانے کے لیے. تو ان کو تو 15 دن لگے. 1986 ہو گیا تھا, کیا تھی 11 اپریل 9 اپریل کیا ڈیٹ کس کی, بھٹو کی؟ بے نظیر بھٹو جب واپس آئی تھی, وہ میرا حال اپریل 86 تھا. یس. تو میرا سوال ہے کہ یہ لوگ وہ زمین کے لوگ نہیں ہیں, ان کا مارے کھانا, پنجاب پولیس کو ڈیل کرنا, جیلوں میں رہنا, وہ ضلالتوں کے یہ لوگ نہیں تھے. یہ اچھے لوگ ہوں گے, میں یہ کہہ رہا ہوں, مگر یہ پاکستان کی سیاست کے میڈ ان پاکستان نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے آپ کی بات. مجھے بتائیں, شیریں مزاری کی پریس کانفرنس آپ نے سنی, سب نے سنی ہے, ملیکہ بخاری کی آپ نے سنی, کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ کوئی شخص, خاتون ہو مرد ہو, جو وہ یہ کہے کہ جناب میرا 13 سال کا بیٹا ہے, میں آگے سیاست نہیں کرنا چاہتی. ایک عورت کہے کہ میں اپنی بچی کی وجہ سے میں اپنی بچی کو نہیں اس طرح دیکھ سکتی, میں سیاست چھوڑ رہی ہوں. یہ پاکستان میں ویسے آپ رکھتے ہیں تجربہ, جب پہلے لوگ کہتے ہیں نا وہ پہلے بھی انج ہو گیا, سارا معاملہ یہ چلتا رہا, اس سے پہلے آپ نے یہ دیکھا کہ بچوں کا یہ میں میں بڑا گھٹیا انسان ہوں گا, کسی کے ماں کے ایموشن پہ بات کروں, میں وہ بات نہیں کر رہا. ضرورت کیوں پڑی؟ نہیں, میری بات تو سنو یار. ذوالفقار علی بھٹو نہیں کہہ سکتا تھا میرے 2 بیٹے ہیں, میری 2 بیٹی ہیں, مجھے معاف کر دو یار, میں سیاست سے باز آیا. وہ تو پھانسی لے گیا. اس طرح نہیں ہوتا. میرا پوائنٹ جو میں اپنا آرگومنٹ آپ کو نہیں کمنٹ کر سکتا. اگر آپ نے یہاں سیاست کرنی ہے نا, تو آپ کے لیول آف کمٹمنٹ بہت زیادہ چاہیے. نہیں, اس کا ایک اور کمٹمنٹ کا لیول, یہ میں اس کو ذہن میں رکھیں ملک صاحب. ایک لیول آف کمٹمنٹ آپ نے بھٹو صاحب کا بیان کیا, آپ نواز شریف صاحب کا جو خاص لیول آف کمٹمنٹ ہے وہ بھی تو ذرا بیان کریں, اس پہ روشنی ڈالیں. وہ پنجابی ٹیکنالوجی ہے. اچھا, وہ فوٹیج ہے پڑی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جدے بلا لیا, دوسری دفعہ ان کو لندن بلا. دیکھو وہ بڑا مشہور لطیفہ چل رہا ہے نا کہ لوگوں نے عمران خان کو چھوڑا مگر نواز شریف کو نہیں چھوڑا. وہ کہتے ہیں نواز شریف نے پاسا نہیں چھوڑ دیا, وہ تو یہاں سے چلا گیا. نواز شریف کی ٹیکنالوجی سب سے بہترین ہے. وہ جان لگتا ہے نا کہ سامنے دشمن طاقتور آ گیا, وہ کنفرنٹیشن کی بجائے بھاگ جاتا ہے. ایک چیز یہاں پہ نواز شریف نے ڈفرینٹ چیز پروف کی ہے. نواز شریف نے جو پروف کیا نا, یہ سن لو, نواز شریف نے ثابت یہ کیا کہ اس نظام سے آپ لڑ نہیں سکتے, تھلے لگ جاؤ, چپ کر کے انتظار کرو, اپنی باری لے لو. خبر کی بات کرتے ہیں تھوڑی سی. جتنے بھی لوگ جیل گئے ہیں اس کے بعد انہوں نے جو نکل کے پریس کانفرنس کی ہے, اس پہ بھی ایک لطیفہ ہے ملک صاحب. آج ویسے مجھے بیچ میں نظر آیا تو فنون میں تھوڑا سا لائٹ کرتے ہیں معاملے. وہ کہتے ہیں, وہ اب ایک بندہ کہہ رہا تھا, کہتا ہے میں جیل کے باہر سے گزرا تو وہاں پہ رکشے والے آواز لگا رہے تھے, پریس کلب چلو, پریس کلب چلو, وہ 1000 روپے کرایہ, جو نکل رہا ہے وہ پریس کلب جا رہا ہے ادھر سے نکل کے. سیدھا ڈیالہ سے نکلیں آپ پریس کلب پہنچے, تو اگر رکشے کی سہولت ایک اور بھی تو آئیڈیا ہے نا. اگر دیکھو نا, اگر وہیں پہ کیمرے اور وہیں پہ چھوٹا سا کمرہ بنا دیا جیل کے ساتھ ہی, تو زیادہ سہولت نہیں ہو جائے گی. ادھر سے آپ آئیں, باہر سے پریس کانفرنس کریں, پھر صافی اوبر کرا کے گھر چلے جائیں. کیمرے بھی تو چاہیے نا, وہ بھی تو لے کے جانے نا وہاں پہ. اب ہم ادھر کیمرے اٹھا کے ادھر جائیں, نہیں تو کر لیں, تو کیا ہے وہاں اوبر کریں, آپ گھر چلے. ہمارا اچھا ساڈا کرایہ پوا دے ہونا تو لانا چاہیے سر, جانتے ہو میں نہ کرو گا. خیر, جتنے بھی لوگ جیل سے نکلے اس پریس کانفرنس سے پہلے, اور یہ کنفرمڈ اطلاعات کے مطابق تقریباً سب میں سے کوئی ایسا نہیں سوائے ان کے جنہوں نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا, جنہوں نے عمران خان کو چھوڑنے کا اعلان کیا. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. فواد چودھری صاحب کو آئی وڈ سے کہ یہ ریلیکسیشن ملی کہ انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی, انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے یہ اعلان کر دیا کہ آئی ایم لیونگ عمران خان, تم سے ایک سوال ہے, ناٹ پاکستان تحریک انصاف. لیکن جتنے بھی لوگ میں عرض کرنے لگوں پریس کانفرنس سے پہلے ملک صاحب, جہانگیر خان ترین صاحب کے کسی نہ کسی میری خبر پہ آگے ہونا جو میں نے ملے. اب اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. ایک چیز جو آپ نے بات کی کہ جہانگیر ترین نئی پارٹی, دوسرا یہ بھی سننے میں آیا کہ جہانگیر ترین صاحب منا رہے ہیں کہ یار نئی پارٹی چھوڑیں, تنظیم بنانی پڑے گی, ایک سٹرکچر لمبا چوڑا کام ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ اندر سے یہ گروپ کھڑا کیا جائے.
اور وہاں سے کچھ معاملات چلائے جائیں. وہ جو اس میں رکاوٹ آ رہے ہیں, میں اس کی سیاست بتاؤں ایک حساب سے جو الگ بے ہے نا, جو اے بی سی ہے, میں سمجھتا یہ بچوں کو اسکول میں سکھاتے ہیں. مجھے مسلم لیگ کے ساتھ سمجھے کہ آپ نے مسلم لیگ جب بنی نا تو ہمارے ملک والوں کو سمجھے اس کے ساتھ اے بی سی ڈی ای ایف, اس سے ہم 24 مسلم لیگ بنا سکتے ہیں. تو کسی نے سمجھایا یار تحریک انصاف کے ساتھ ایک آدھا لفظ ہی لگانا ہے نا. اب ایک حقیقی بنے گی, ایک غیر حقیقی بنے گی, ایک نظریاتی بنے گی, ایک چھوٹی نظریاتی بنے گی, ایک چھوٹی مکھی کا شاید ہوگا, ایک بڑی مکھی کا شاید ہوگا. تو 2-3 لاکھ تحریک انصاف کے بڑے گنجائش ہے. تو نئی پارٹی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے اس کا 2 تم سے سوال ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ تم سمجھتے ہو کہ اسد عمر اتنا بیوقوف ہے کہ پارٹی کیوں نہیں چھوڑی, سب کچھ چھوڑ دیا؟ اس کے جواب مجھے دو. اچھا یہی تو میں آپ سے سوال پوچھا تھا, اس کا جواب بھی میں آپ کو, چلے میں آپ کو اس کا جواب دوں. 2 جواب. میں جو بھی بات کر رہا تھا نا تھوڑی دیر پہلے کہ ایک سجیشن یہ تھی کہ جہانگیر ترین, سارے لوگ جو جیلوں سے کسی طرح پریس کانفرنس کے دوران جہانگیر ترین کیمپ کے امپورٹنٹ لوگوں کو ملے, یہ بات اس کے ساتھ آپ کنیکٹ کیجئے کہ جہانگیر ترین کی نئی پارٹی, بہت پہلے ہم یہ خبر دے بھی چکے ہیں کہ نئی پارٹی آ رہی. جہانگیر ترین صاحب یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار نہیں, ڈیفیکلٹ کام ہے, کیوں اتنے جھمیلے میں پڑنا ہے, یہ فارورڈ بلاک والا معاملہ کریں. اسد عمر صاحب پارٹی کے اندر ہی رہیں گے. اسد عمر صاحب سب سے بڑی ہنڈرنس, سب سے بڑی رکاوٹ جہانگیر ترین فارمولے کے اندر میری اطلاعات کے مطابق اسد عمر صاحب ہیں. وہ یہ کہ اف عمران از ٹو بی سینٹ ٹو جیل, اگر عمران کو جیل بھیجنا ہے یا عمران نے نااہل ہونا, جو کہ عمران صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ میں مائنس ہونے کو تیار ہوں, اگر وہ ہو جاتے ہیں تو پیچھے سے پارٹی اسد عمر نے سنبھالنی ہے. تحریک انصاف چھڑ دیں گے تو کون سانبے گا پارٹی؟ ایک اور ہنٹ میں آپ کو دوں. اپنا فیاض چوہان سب سے اگریسو بولا اینٹی عمران, سب سے زیادہ کرٹیسزم اس نے کیا. اس نے 3 نام لیے ہیں. ہمارا تو یہی کاروبار ہوتا ہے, ہم نے لفاظوں سے سیکھنا ہوتا ہے. اس نے 3 نام لیے. اس نے کہا میں تو پارٹی چھوڑنے لگا ہوں, یہ فوج کے بھی خلاف ہے, پاکستان کے خلاف ہے, عمران خان سٹیبل نہیں. اتنے الزامات لگا دی. ویسے 16 سال بیچارے کو لگے عمران خان کو سمجھتے. اس نے 3 نام لیے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب اور فواد چودھری, ایک ان کے بزرگ بھی نکل آیا اپنا پرویز الہی صاحب. ان کا میں ان سے ملوں گا. اسد عمر کا نام لینے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہلے کچھ ہوم ورک ہو چکا ہے کہ اس پارٹی کو مائنس ہونا عمران خان نے, جو ان کی سوچ نظر ہے. اسی لیے جو صاف نظر آ رہا ہے, میرا خیال ہے کہ وہ جو لوگوں کو اسد عمر کو کہیں سے انڈیکیشن ہے کہ تم, اور یہ بڑی پرانی خبر ہے, اسد عمر بارگن چل رہی ہے, بارگن چل رہی ابھی بارگن چل رہی ہے. اسی لیے جب اسد عمر نے کہا تھا نا کہ میں پارٹی نہیں چھوڑا, میں عہدے چھوڑا, اس کا مطلب ہے کہ میں خالد جگہ پور کے لیے بیٹھا ہوں, بندہ حاضر ہے. اگر آپ پارٹی تھوڑی سی یہاں پہ فواد چودھری صاحب کی بھی بات کر لیتے ہیں. وہ جو آپ نے ان کا ذکر کیا کہ کاف لیگ سے ہوتے ہوئے, بلکہ مشرف صاحب کے ساتھ ہوتے ہوئے پاکستان, میں آپ کو ایک انفارمیشن, کاف لیگ سے پیپلز پارٹی سے تحریک انصاف میں لینڈ کیے. آپ نہیں اس پہ غور کریں سر, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ان کی جو ٹویٹ ہے نا, اس میں وہ عمران خان لکھ رہے ہیں کہ میں ہی از لیونگ عمران خان. عہدہ بھی کوئی بات نہیں کر رہے بیچ میں, پارٹی کی بھی کوئی بات نہیں کر رہے کہ میں نے فلانا جنرل سیکرٹری تھے, کیا تھے, نہیں انفارمیشن سیکرٹری ہوں گے یا جو بھی تھے, سینئر وائس پریزیڈنٹ آف پی ٹی آئی کا کی بات آپ کر رہے ہیں, جو بھی ہاں وہ انہوں نے کیا, وہ عمران خان کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں. اچھا یار یہ امپورٹنٹ ہے ورڈز. ویسے اکبر ایک بات میں تمہیں بتاؤں, ہماری جو ٹریجڈی ہے نا اس میں بھی شامل ہوں. ہماری کوئی کریڈیبلٹی نہیں, ہماری کوئی پوزیشن نہیں ہوتی. ہم 12 گھنٹے کے لوگ ہیں. 3 ہفتے کے بعد اسی بندے نے ایک پریس کانفرنس کر دینی کہ میں رات کو سویا تھا, صبح اٹھا میں نے دان صاحب کی, مجھے یاد آیا کہ میں پاسر کی خدمت کر سکوں, میں سیاست میں واپس آ گیا. تو تو کی کر لینا ہوگا 10. یہ سارا پریشر ٹیکٹکس تھے کہ ایک پریشر آیا, اور آپ بھی سمجھدار ہیں. مسز فواد چودھری نے جس دن ٹویٹ کیا تھا نا کہ ہمارا نام نہیں لیا, یہ اسی دن سمجھ آ گئی تھے کہ گڈ بائی. آپ کو یاد ہے وہ ہماری جمشید چیمہ صاحب کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی تھی, اس میں انہوں نے ایک چیز کہی تھی, شاید اس کا پروگرام میں تو ہم نے ذکر نہیں کیا. انہوں نے کہا تھا کہ میرے جو بزنسز ہیں 17,000 خاندان میرے ساتھ منسلک ہیں. تو اب میں آن ریکارڈ وہ بات کرتا ہوں کہ انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے. تو انہوں نے اس وقت جو ہمیں بات بتائی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ میں نے جب جیل بھرو تحریک چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان کو کہہ دیا تھا کہ میں جیل نہیں جانا, میں نکل گیا تھا, میں غائب ہو گیا تھا, میں دوڑ گیا تھا. اس کی وجہ یہ کہ یار ان کا بزنس ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ مطلب ہی ہیز ٹو فینڈ فار 17,000 بزنس مین نہیں نا کر میرا. اچھا میں شروع میں 1 منٹ آپ سے لوں گا. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں اگر آپ پاکستان میں سیاست کرنی ہے تو پھر آپ ساتھ بزنس کا بوجھ نہ رکھیں. آپ ساتھ کنسلٹنسی. یار ملک صاحب کریں کیسے پھر سیاست؟ مجھے بتائیں, آپ سیاست کر سکتے ہیں؟ آپ کسی کونسلر کا الیکشن لڑ کے مجھے دکھا دیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اگر آپ بزنس مین نہیں ہیں. بزنس مین مینز کہ آپ کے پاس آپ افلوئنٹ ہیں. یار باجوہ پاکستان پڑھے لکھے بندے کو آپ نے سیاست میں رہنے نہیں دینا. نہیں کسی کو راستہ ہی کوئی نہیں. بزنس والے کو بھی نہیں آپ نے رہنا, تو کس کو رہنا؟ مطلب سیاست میں کون رہے گا؟ وہی رہے گا جو جس کی وہ اپنا اجازت ہوگی. جس کو کمال ہے یار, مطلب وہ اجازت کیا ہوگی؟ ضرورت کیا ہے؟ میرا مطلب آپ کو سیاسی عمل کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ کو شہباز شریف جیسا ایک وینر ہی آدمی مل گیا ہے تو اس کو رہنے دے کو 20-30 سال مطلب باہر سے کوئی آئے اپنی اچھی جاب چھوڑ کے شہریت چھوڑ کے آ جائے, آپ اس کو یہاں سے دوبارہ چلو بھی نکلو دوڑ جاؤ یہاں سے. نہیں وہ تو پڑھا لکھا کوئی بندہ ہے, آپ اس سے یہ اعلان برات ضرورت ہی نہیں. کس لیے اس نے کرنا کیا مجھے یہ بتا. دیکھو نا
اب قادر صاحب تو چلا رہے ہیں ہیلتھ منسٹری. مجھے بتا دو آپ نے صحت لوگوں کی ٹھیک کرنی ہے نہیں کرنی, آپ نے لوگوں کی تعلیم بہتر کرنی ہے آپ نے نہیں کرنی. 1 کروڑ پاکستان میں گھر کم ہے, کتنے دسی ذرا 1 کروڑ. تو آپ کو جی میں آپ کو وزیر بناتا ہوں, مکان میں نے کیا بن کے کرنا ہے, کرنا تو کچھ آپ نے ہے نہیں ہے, تو کیا کرنا ہے پڑھنے لکھنے. اچھا یہ سارا معاملہ چلتا رہا, اس ساری صورتحال کے اندر جو ایک بڑی جس پہ فوکس رہا نا عوام کا بھی سب کا, وہ کورٹس کے اوپر رہا, خاص طور پہ سپریم کورٹ کے اوپر, ہائر کورٹس کے اوپر بھی, سپریم کورٹ کے اوپر بھی کافی رہا. تو اس میں آج ایک جو کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر, جو آڈیوز کے اوپر کمیشن بنایا گیا, اس کمیشن کے اندر اس کے خلاف اپیل تھی کہ یار یہ کمیشن بنایا گیا ہے, اس کا سب سے پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے تھا یہ طے کرے کہ یہ آڈیوز ریکارڈ ہو کیسے رہی ہیں. تو اس کے اوپر آج فیصلہ بھی خیر محفوظ ہو گیا, بڑے اہم ریمارکس آئے ہیں اس کے اندر ملک صاحب. نہیں اس میں تھوڑی سی ایک چیز ایڈ کر لیں, دیکھیں یہ ذمہ داری حکومت کی تھی, جب آپ کمیشن بناتے ہو تو آپ اس کے رولز بناتے ہو, یہ حکومت کی انہوں نے خاموشی رکھی. جج صاحبان کی بھی سینس کے اندر ہے کہ جو اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اور اس کے ممبران ہیں, اگر ہاں سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں, میں آتا ہوں اس کے اوپر بات کرتا ہوں, لیکن بڑی اہم جو ریمارکس دی ہیں میں چاہتا ہوں اس کے اوپر آپ کو کچھ ریمارکس چاہیے مجھے. وہ چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل صاحب کو مخاطب کر کے کہا, ملک صاحب انہوں نے کہا اٹارنی جنرل صاحب عدلیہ کی آزادی کا معاملہ بس بہت ہو گیا. تو یہ خوشائند بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ بس بہت ہو گیا, عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے, اب نہیں میں برداشت کرنا کوئی بھی. تو اچھا ہو گیا نا یہ مطلب برداشت. تو اسی آپ کے جو کمنٹس آپ بتا رہے ہیں انہی میں ان کا کمنٹ تھا کہ یار ہم لوگ تو ذکر ہی کر سکتے ہیں, ہم قانون ہی بتا سکتے ہیں, ہم انصاف ہی کر سکتے ہیں. مجھے بتائیں آپ کے آرمی چیف کے پاس خدا نہ خاصا کوئی فورس ہے, کہ ان کے پاس کوئی آرمی ہے, اب میں عدالت کی ٹرمز میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں دنیا بھر میں ججز کا یہی, ہم دونوں جرنلسٹ بیٹھے ہیں نا, ہم تو ایک ذکر کا یہ ہو سکتا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ ایک نامعقول بات کر رہے ہیں, آپ کا انالیسس اچھا نہیں, آپ کی سوچ اچھی نہیں, ہمارے پاس پاور تو کوئی نہیں نا. تو اسی طرح جو جج حضرات ہوتے ہیں, آپ کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کے پاس انٹرپریٹیشن ہے, انہوں نے تشریح کرنی ہے, وہ یہ کہہ دیں گے کہ یہ کمیشن جو ہے یہ غلط ہے, یہی کہہ سکتے ہیں. یار فیصلہ تو دے دیں, نہیں عمل ہوتا, ہسٹری تو ان کا فیصلہ محفوظ ہے, یہ والا فیصلہ یہ والا فیصلہ. یہ بتاؤ یہ فیصلہ محفوظ کیوں ہوتا ہے ویسے نام نہیں, وہ لکھنا ہوتا ہے سر, اس کا مطلب حد ہوگی. اچھا تو ویسے تو کوئی فیصلے غیر محفوظ بھی ہوتے ہیں. وہ فیصلہ جب آتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے, وہ ٹائم لگتا ہے اس کے اندر. میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں, تمہارا ایکسپیرینس میرے سے زیادہ ہے, فیصلے غیر محفوظ بھی ہوتے ہیں کچھ؟ نہیں وہ محفوظ ہی ہوتے ہیں سر. اچھا ٹھیک ہے. آپ جو ہے نا میں اب کیا کرنے لگا, میں کہنا تھا بس بہت ہو چکا ملک صاحب, چلو اس کے بعد برداشت نہیں کیا جائے گا. خیر اچھا, انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب کو بڑا کھینچا ہے اپنے ہمارے چیف صاحب نے, انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہ, اچھا انہوں نے کہا آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ یہ جج بیٹھے گا, یہ جج نہیں بیٹھے گا, کیونکہ انہوں نے اعتراض کیا, انہوں نے کہا جناب یہ جو بینچ ہے یہ غلط ہے, اور انہوں نے سارے باقاعدہ ایک ہسٹری بتائی ہے کہ آپ کسی بھی حوالے سے, اور سارے ججز نے. دوسرا ایک اور بڑی اہم چیز ہے اس کے اندر, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں شعیب شاہین صاحب, جو کہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں عابد زبیری صاحب کو, کیونکہ عابد زبیری اس کے اندر ایک پارٹی ہے اور وہ بھی پٹیشنر ہیں اس کے اندر. تو انہوں نے سپریم کورٹ کے پرانے فیصلوں کا حوالہ دیا ہے کہ حاضر سروس جج کو کمیشن میں تعینات کرنے سے پہلے یہ فیصلوں کے مطابق ہے, دیز آر لاز اینڈ رولز آف یور کنٹری, چیف جسٹس سے اجازت لینی ہوتی ہے. یہاں پہ حکومت نے کہا 3 ممبر بینچ ہے, یہ اسکرین پہ سب دیکھ رہے ہیں, سپریم کورٹ کے سیکنڈ پیونی جج جن کو کہتے ہیں, مطلب سیکنڈ سینئر موسٹ ہیں, چیف جسٹس ہوں گے, اور باقی 2 ہائر کورٹس کے چیف جسٹسز ہیں. میں حیران ہوں. آپ یہ بات کر رہے ہیں, میں تھوڑا سا آگے لے جاؤں, بتائیں اکبر تھوڑا سا آگے لے جاؤں. آپ کا چیف جسٹس کہہ رہا ہے, الزام لگایا ہے حکومت پہ کہ آپ ججز کو تقسیم کر رہے ہیں, یہ اس میں لکھا ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ نہیں کہہ رہے, ہمارے پاکستان کے ون آف دا موسٹ آنریبل پرسن چیف جسٹس آف پاکستان اس حکومت پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جناب آپ ججز کو تقسیم کر رہے ہیں. یہ کیا بات کر رہے ہیں, ہم بڑے آگے کے لوگ ہیں. ہاں بالکل. اچھا اس کے اندر جو اہم چیزیں نا, کیونکہ پروگرام کا بھی وقت ختم ہو رہا ہے, ہلکا ہلکا ان کے اوپر بتا دیں. انکوائری کمیشن کے ضابطہ کار میں کہیں نہیں لکھا کہ فون کس نے ٹیپ کیے, نہ حکومت کو یہ خیال آیا ہے, نہ جنہوں نے اس کمیشن کو ہیڈ کرنے کی ذمہ داری لی یا اس کے اندر شامل ہونے کی ذمہ داری لی, ایون دے ڈڈ ناٹ تھنک اباؤٹ دس, کہ اس سے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا کسی کو. سر اس سے کسی کو فرق نہیں پڑ رہا سوائے ان لوگوں کے جن کی آڈیوز ہیں, جنہوں نے جو پٹیشنر بنے ہیں, جو کیس لڑ رہے ہیں, یا اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو خیال آیا کہ یار یہ معاملہ جو ہے نا خراب ہو گیا. میرا خیال ہے کہ میں تو حیران ہوں, اگر چیف جسٹس جو بھی بیٹھے ہیں تو اصل ایشوز تو پھر پاکستان میں بیسک فنڈامنٹل رائٹس کو ہو گیا نا. بالکل. اس طرح میں نے آپ کی پروگرام میں شروع ایک کوشچن اٹھایا تھا کہ آپ کسی بندے کو پیشنٹ نہیں قرار دے سکتے آبزرویشن بیس, آپ کسی کا ریکارڈ پبلک نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے لگتا ہے کہ ہم سیولائزیشن سے ہٹ کے ہیں, ہم دنیا کے ساتھ نہیں چل رہے. دنیا کو یہ باتیں سمجھ نہیں آ سکتی کہ آپ کی
عدالت میں چیف جسٹس یہ کہہ رہا ہے کہ یار حکومت ججز کو تقسیم کر رہی ہے، چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ آپ کسی کی کال ریکارڈ نہیں کر سکتے، چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ پرائیویسی پاکستانی کا رائٹ ہے. تو میرا مطلب ہے پھر ہمارے حکومت نے، ہماری یہ جو 12 جماعتوں نے ایک فیصلہ کر لی ہے، پھر میں آپ کو کہہ سکتا ہوں فیصلہ ویسے آ گیا ہے. ہم جیسے ابھی بات کر رہے ہیں تو اس وقت فیصلہ آ گیا ہے، کمیشن کو کام کرنے سے سپریم کورٹ نے روک دیا. اب میں آپ کو ایک پیش گوئی کر دوں یہاں پہ جاتے جاتے، آپ بتائیے گا درست ہے کہ نہیں. ادھر بھی حکومت کو اعتراض ہونا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا 5 ممبر بینچ کی جرت کیسے ہوئی کہ ہمارا بنایا ہوا کمیشن آئین کے مطابق روکے. یہ کنفرنٹیشن ہوگی، میں آپ سے اگری کرتا ہوں اس بات کے اوپر بھی کہ جناب آپ نے کیسے کام کرنے سے روک دیا کمیشن کو. وہ تو فیصلے موجود ہیں اور اب خیر وہ ڈیٹیل آئے گا، اس کے اوپر ہم تفصیلی بات بھی کریں گے. ہو سکتا ہے کل ہم کر لیں گے، جو دلائل دیے گئے ہیں انہی کی بیس کے اوپر یہ کل ہم اس پہ ڈیٹیل بات کریں گے. پروگرام کا آج وقت ختم ہو گیا جی. کل آپ سے سیم ٹائم سیم چینل ملاقات ہوتی ہے. اپنا فیڈ بیک دیجیے.